السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلبہ، ہم لوگ کتاب التوحید میں باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت اس باب کو پڑھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس باب میں جو حدیث ہے اس حدیث کو ہم لوگوں نے آدھا پڑھ لیا تھا، آدھی حدیث باقی ہے۔ دیکھ لیجیے آگے فقال لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے سے میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے، جس کو میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے بطور دلیل پیش کروں گا۔ فقال لہ، تو ان دونوں نے یعنی عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو جہل نے ابو طالب سے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ فعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ کہا، یعنی دوبارہ کہا کہ اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے اس بات کو دوبارہ رکھا۔ فاعاد، تو ان دونوں نے بھی دہرایا، یعنی عبداللہ بن ابو امیہ اور ابو طالب، ابو جہل نے پھر کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فکان آخر ما قال، تو سب سے آخری بات جو انہوں نے کہی وہ کون سی بات تھی؟ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر باقی ہیں، عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہیں۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ، تو سب سے آخری بات جو انہوں نے کہا یعنی ابو طالب نے کہا، ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر قائم ہیں۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ فأنزل اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے لیے درست نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے کے بعد ایسا کیوں کہا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔
ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو طالب کا واقعہ جو ہے، ابو طالب کے وفات کا جو واقعہ ہے وہ مکہ میں پیش آیا، اور یہ آیت کریمہ مدینہ کے اندر آخر میں نازل ہوئی، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اپنے ماں کے حق میں استغفار کرنے کی اجازت طلب کی، اور اگر مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے روکا گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس کی اجازت نہ مانگتے۔ میں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی قبر کے پاس سے گزرے تو اللہ رب العالمین سے استغفار کے لیے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، اور اگر یہ آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت استغفار کے لیے اجازت طلب نہیں کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ بعد میں مدینہ میں نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی استغفار کرنے کی، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی صرف زیارت کی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آیت کریمہ بعد میں مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے لیے اجازت طلب نہیں کرتے جب آپ کو پہلے معلوم ہوتا کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا جب تک اللہ رب العالمین مجھے روک نہ دے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آیت کریمہ دو بار نازل ہوئی ہے، ایک بار ابو طالب کے انتقال کے بعد، اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ لیکن راجح قول کے مطابق اس آیت کریمہ کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ماں کے لیے اجازت طلب کی اس وقت ہوا۔ وانزل اللہ فی ابی طالب، اور اللہ رب العالمین نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ محمد اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، انک لا تہدی، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، من احببت، جسے آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم لوگوں نے اس سبق میں یہ پڑھا، لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ عبداللہ بن ابی امیہ و ابو جہل فقال له یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ برا عمل کرتے ہیں ان کے لیے توبہ نہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور وہ اس وقت کہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب آدمی کے پاس موت آ جائے، یعنی جب آدمی جھانکنے کے حالت میں ہو تو اس وقت وہ توبہ کرے اللہ رب العالمین سے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کے موت کا وقت قریب آیا،
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توبہ کے لیے کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا گیا ہے۔ نمبر ایک، آپ کے چچا ابو طالب پر جانکنی کا عالم نہیں آیا تھا، بلکہ ان پر موت کے آثار اور علامات ظاہر ہوئے تھے۔ ابھی وہ جانکنی کے حالت میں نہیں تھے، جانکنی کے حالت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توبہ کے لیے کہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا جواب کیا دیا گیا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب پر موت کے آثار دکھائی دیے تھے، علامات ظاہر ہوئے تھے، ابھی وہ جانکنی کے حالت میں نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب ہے یہ آپ کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ تو لفظ لکا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے بحالت کفر برقرار رہتے ہوئے بھی شفاعت کی اجازت دی ہے، جس شفاعت کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ خاص ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو آج ہم لوگوں نے کیا جانا؟ آج ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مرا ہو، جو آدمی شرک کی حالت میں مرا ہو، اس کے لیے کوئی بھی توبہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی استغفار نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے شفاعت کریں گے، جس شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابو طالب کفر کی حالت میں مرے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا انتقال کب ہوا؟ کفر ہی کی حالت میں ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔